السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام نہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نماز کے بعد ذکر و دعا۔ نماز کے بعد بہت سے اذکار اور دعاؤں کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ ان میں سے جس قدر پڑھ سکے پڑھے، لیکن ظہر اور مغرب اور عشاء میں سنتیں پڑھنے کے بعد وہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ظہر کے بعد اور مغرب بعد اور عشاء کے بعد وظیفے میں مشغول ہو جاتے ہیں، لمبا لمبا وظیفہ کرتے ہیں، اس سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو سنت پڑھتے ہی نہیں، وظیفے میں مشغول رہتے ہیں اور پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جو سنت موقدہ ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ تو نہیں پڑھے گا تو باعث عتاب ہوگا، چھوڑنے کی عادت ڈال لے گا تو فاسق بھی ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفے میں زیادہ ثواب ہے، وظیفے میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو ادا کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہی ہے تو سنت پڑھنے کے بعد وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے مختصر دعا پر قناعت کی جاتی ہے، اور ظہر، مغرب اور عشاء میں فرض کے بعد مختصر دعا کی جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد وظیفے میں مشغول رہیں یا بہت زیادہ لمبی دعا ہو اور سنت میں تاخیر ہو جائے تو اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا خوب خیال رکھیے کہ ظہر میں اور مغرب میں اور عشاء میں فوراً نماز فرض کے بعد دعا ختم ہونے کے بعد فوراً سنت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی دعا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، فرض نماز کے بعد جو دعا ہو گئی بس وہ کافی ہے، اس کے بعد فوراً سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور فجر اور عصر میں چونکہ اس کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے تو اس میں وظیفے میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ حدیثوں میں جن دعاؤں کے بارے میں جو تعداد مقرر ہے ان سے کم یا زیادہ نہ کرے، کیونکہ جو فضائل ان دعاؤں کے ہیں وہ انہی میں منحصر ہیں۔ جو تعداد سرکار نے بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر وہ تعداد سے زیادہ کہیں گے کہ زیادہ ثواب ملے، زیادہ فضیلت ملے، تو ہرگز نہ زیادہ ثواب ملے گا نہ وہ فضیلت حاصل اس کو ہوگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ جاننے والا مخلوق میں کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو وہ ذکر اور اذکار کی تعداد حضور نے مقرر فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تعداد سرکار نے بتائی اسی تعداد سے پڑھنے میں وہ اس دعا کا اثر ہے، اس وظیفے کی برکت ہے، فضیلت ہے۔ اسے چھوڑ کر اپنے طور سے ہم چاہیں گے کہ اپنے طور سے کچھ ملا کے پڑھیں، زیادہ تعداد گنتی میں کر لیں، تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی تالا خاص قسم کی چابی سے کھلتا ہے، اگر اس میں ایک دندانہ بھی کم ہو جائے تو تالا نہیں کھلے گا۔ ایسے ہی جو فضیلت حدیث شریف میں ذکر کی تعداد کے ساتھ مخصوص ہے وہ فضیلت اسی تعداد کے ساتھ میسر آئے گی، ورنہ وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ البتہ اگر گنتی شمار کرنے میں شک واقع ہو جائے، کبھی کبھی شک ہوتا ہے گنتی شمار کرنے میں، جیسے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو 33 مرتبہ پڑھنے میں کبھی شک واقع ہو گیا کہ ایک دو ہم سے کم ہو گیا، تسبیح ہو گئی، تو اب اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ ایک دو ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں۔ یہ گنتی بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گنتی کو یقینی طور پر پورا کرنے کے لیے آپ بڑھا رہے ہیں، تو یہ بڑھانا ایکسٹرا نہیں ہوگا بلکہ وہ اسی تعداد میں شامل ہوگا اور اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔
ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ فوراً فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا ہے، یعنی مرا فوراً جنت میں چلا گیا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالی، اور ایک بار قل هو اللہ احد، قل هو اللہ والا تو خالی قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سب ایک مرتبہ، اور سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار یعنی 30 پر 3 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ یعنی 34، 30 پر 4 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 1 بار پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر میں جو کف نکلتا ہے نا جھاگ، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ صغیرہ گناہ، اس طرح کی جو بھی فضیلتیں ہیں نا کہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگرچہ ذرات کے برابر ہوں، پانی کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس طرح کی جو بھی فضیلت ہے تو وہاں مراد گناہ بخشے جانے سے صغیرہ مراد ہے، چھوٹے گناہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں گناہ، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ بڑے گناہ کبیرہ جس کو کہتے ہیں، جیسے چوری کر لیا، زنا کر لیا، سود کھایا، شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، ماں باپ کی نافرمانی کیا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، اور نماز روزہ تو صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، توبہ کرنے کے بعد اس کو ادا بھی کرنا ضروری ہے۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو فرائض میں سے شامل ہیں، جو واجب ہیں، صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے کہ میری زندگی میں اتنی ساری نمازیں چھوٹ گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے ساتھ ساتھ اس نماز کی قضا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ ان روزوں کو جو بلا عذر شرعی چھوڑا، رمضان شریف کے کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ جتنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، حساب کر کے وہ زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو اس کے ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی، اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ تو جو نماز کے بعد یہ پڑھے گا 3 بار استغفار، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار قل هو اللہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ کبھی نامراد نہ رہے گا۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت کی بہت تاکید آئی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ 27 گنا بولے تو 27 درجہ زیادہ۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ نماز با جماعت پڑھنے میں کس قدر ثواب ہے تو وہ سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا تو آتے۔ سرین کے بل آنا مطلب پاؤں سے چل کر نہیں، اس سے چل کر آنا، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی چل نہیں سکتا، اس کے بل گھسیٹ کر مسجد آ سکتا تو وہ آتا اور جماعت میں شامل ہوتا، اگر اسے کما حق اس ثواب کا پتہ ہوتا جو جماعت سے نماز پڑھنے میں۔ لیکن ہر جماعت میں نہیں، سنی جماعت، سنی میں امام کی جماعت، وہابی کی جماعت جماعت نہیں، رافضی کی جماعت جماعت نہیں، قادیانی کی جماعت جماعت نہیں، وہ نماز میں شامل نہیں۔ اگر وہ نماز میں شامل ہے، جماعت کا ثواب ملتا تو ہم سے بڑے نمازی، خواجہ غریب نواز سے بڑے نمازی، غوث پاک سے بڑے نمازی امام حسین
کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اتنی بڑی جماعت ہے، 22,000 کا لشکر ہے، مگر اپنے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. یزیدیوں کی جماعت میں شامل نہیں. ادھر بھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مصلی ہے، نماز ہے، اذان ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، سب ہے، مگر امام عالی مقام نماز ان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ان سے بڑا نمازی ہو گیا یہ کہ اعتراض کرتا ہے، ارے انہوں بھی نماز پڑھتے نا، وہ بھی نمازی نہ، جماعت کا ثواب چلا جاتا نا، بڑی جماعت نہ. مسجد نبوی شریف میں، مسجد الحرام میں بڑی جماعت ہوتی ہے، بڑی جماعت کیسے چھوڑیں گے؟ بڑی جماعت کو نہیں دیکھا امام حسین نے، امام کو دیکھا. امام کون ہے؟ تو بڑی جماعت کو مت دیکھو، بڑی جماعت کو دیکھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دیکھو کہ امام کون ہے. اگر وہ امام جس کے دل میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے، وہ امام جو عاشق اولیاء اللہ ہے، وہ امام جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ امام ہے، تو چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت ہے. اور اگر امام بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہے، اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، تو بڑی جماعت بھی جماعت میں شامل نہیں ہے، شمار نہیں ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنا کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن سنی امام کی اقتداء میں. مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے بلا عذر. ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، اور جماعت چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا، یعنی ہمیشہ جماعت چھوڑتا ہی رہتا ہے، تو وہ فاسق ہے جس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور بادشاہ اسلام اس کو سخت سزا دے گا. یہ تو جماعت چھوڑنے کے حوالے سے ہے. جو نمازی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اور اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا، خاموش رہے، تو وہ بھی گنہگار ہوں گے. جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت یہ نمازیں ہوں گی ہی نہیں. تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، مطلب چند لوگوں نے اگر تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو سب بری الذمہ ہو گئے. تراویح پڑھنے سے نہیں، جماعت سے تراویح پڑھنے سے بری الذمہ ہو گئے. اب تنہا تنہا تو پڑھنا ہی ہے تراویح ان کو، ہے نا، لیکن جماعت سے بری ہو گئے. اگر چند لوگوں نے مل کر جماعت قائم کر لی، تراویح کی نماز با جماعت پڑھ لی، سب بری الذمہ ہو گئے اس جماعت سے. لیکن تنہا تو بہرحال تراویح پڑھنی ہی ہے. اور جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں. اور اگر سب نے جماعت چھوڑی تراویح کی تو سب نے برا کیا. رمضان شریف میں وتر کو جماعت سے پڑھنا مستحب ہے. سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے. سنت اور نفل میں جماعت مکروہ ہے، جماعت نہیں کرنا چاہیے. جن عذروں کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینے میں گناہ نہیں، وہ یہ ہے. پہلے تو آپ نے سنا کہ بلا عذر شرعی اگر کوئی جماعت چھوڑے تو وہ گنہگار ہے اور چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے. اب جماعت چھوڑنے کے کئی عذر ہیں، ان کو آپ سماعت کر لیجئے جن کی بنیاد پر وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، یعنی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اب وہ وعید اس کے لیے نہیں رہے گی، یعنی فاسق اور مردود الشہادہ وہ نہیں ہوگا. نمبر 1، ایسی بیماری کہ مسجد تک جانے میں مشقت اور دشواری ہو. ایسا بیمار ہے کہ مسجد تک جا نہیں سکتا، بڑی مشقت دشواری ہے، اس کے لیے جماعت سے عذر ہے. نمبر 2، سخت بارش کے بہت سخت بارش ہے. نمبر 3، بہت زیادہ کیچڑ، بہت زیادہ کیچڑ. نمبر 4، سخت سردی. سردی بولے تو ایسی ویسی نہیں، کڑاکے کی سردی. نمبر 5، سخت اندھیری رات. نمبر 6، آندھی. نمبر 7، پاخانہ پیشاب کی حاجت، کہ جماعت تو قائم ہو گئی لیکن اس کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہے، تو اس کے لیے پہلے وہ اس چیز سے فارغ ہو لے، ہلکا ہو جائے، پھر نماز پڑھے. کیونکہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی سخت حاجت ہے اور آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ مکروہ ہے. اور ایسے ہی غسل کی حاجت ہو گئی تو وہ غسل کر کے ہی نماز پڑھے گا، تو اگر جماعت اس سے مس ہو گئی تو وہ معذور رہے گا. ریاح کا بہت زور ہونا، یعنی بہت زور
ہوا کا خروج ہونے کا زور ہے۔ نمبر 9 ظالم کا خوف کہ جماعت کے لیے نکلیں گے تو ظالم مار دے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 10 قافلہ چھوٹ جانے کا خوف کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے قافلہ نکل جائے گا، یا ٹرین نکل جائے گی، بس نکل جائے گی، یا کوئی اور اس کے ساتھ عذر ہے سفر میں تو۔ ویسے مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے۔ نمبر 11 اندھا ہونا، تو اگر اندھا ہے اس کے لیے بھی جماعت سے وہ معذور ہے۔ نمبر 12 اپاہج ہونا، یعنی لنگڑا لولا ہو جائے۔ نمبر 13 اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو۔ نمبر 14 مال و سامان یا کھانا ہلاک ہو جانے کا ڈر۔ نمبر 15 مفلس کو قرض خواہ کا ڈر کہ جماعت کے لیے نکلے گا، مفلس ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا اور وہ جو ہے بڑا سخت مزاج ہے، بڑی سختی کرے گا اور اس کو تنگ کرے گا تو۔ نمبر 16 بیمار کی دیکھ بھال کہ اگر یہ چلا جائے گا تو بیمار کو تکلیف ہوگی، وہ گھبرائے گا تو اس کے پاس وہ رہ سکتا ہے، جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان باتوں پر احکام شرعیہ پر دل و جان سے عمل کی توفیق دے، سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔